میں نے دیکھا کہ مقدس میں سے ایک ندی نکل رہی تھی اور جہاں جہاں بہتی تھی زندگی لاتی تھی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کا صحیفہ، اس کا 47 باب، پہلی سے دوسری، 8ویں سے 9ویں اور 12ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت فرشتہ مجھے خدا کے گھر کے مدخل پر واپس لایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کی دہلیز کے نیچے سے مشرق کی طرف پانی نکل رہا ہے، کیونکہ گھر کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی گھر کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا، اور وہ مجھ کو شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لے گیا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے اور عرابہ میں اتر کر بحیرہ شور میں جا ملتا ہے، اور بحیرہ شور میں ملتے ہی اس کے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ ہاں، یوں ہی ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور اس پانی کے وہاں پہنچنے کی وجہ سے مچھلیوں کی بڑی کثرت ہو جائے گی، کیونکہ پانی میٹھا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 46 جماعتی جواب۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں اگر زمین الٹ بھی جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں۔ جماعتی جواب۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ ایک ایسی نہر ہے جس کی شاخیں خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے اقدس مسکن کو فرحت دلاتی ہیں۔ خدا اس کے بیچ میں ہے، اسے جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ جماعتی جواب۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو، ان عجائبات کو دیکھو جو اس نے زمین پر کیے ہیں۔ جماعتی جواب۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ تم خدا کی ہیکل ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتیوں کے نام، اس کا 3 باب، 9ویں سے 11ویں اور 16ویں سے 17ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، تم خدا کی عمارت ہو۔ میں نے خدا کے فضل کے موافق جو مجھے دیا گیا عقل مند معمار کی مانند نیو رکھی اور اس پر ردہ رکھا ہے۔ پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کس طور سے رکھتا ہے، کیونکہ کوئی دوسری نیو رکھ نہیں سکتا سوا اس نیو کے جو رکھی گئی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے؟ اور اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ تم ہی ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 2 باب، 13ویں سے 22ویں آیت۔ وہ اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہہ رہا تھا۔ ان دنوں یہودیوں کا فصح نزدیک تھا اور یسوع یروشلم کو گیا، اور اس نے ہیکل میں بیلوں اور بھیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا، اور صرافوں کو بھی جو وہاں بیٹھے تھے۔ تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بھیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے باہر نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور تختے الٹ دیے
اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو بیپار کا گھر مت بناؤ۔ اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ ہیکل بنی ہے اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا، اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور وہ نوشتے پر اور یسوع کی اس بات پر جو اس نے کہی تھی ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔